قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم جو کام بھی کرتے ہو کل آخرت میں تم نے اس کا حساب دینا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مختلف صورتیں ہیں بچنے کی۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی CCTV کیمرہ میں آیا ہی نہیں، بچ گیا، آخری وقت تک پکڑ نہیں سکا، پتہ نہیں چل سکا کون بندہ ہے، یا بالفرض معلوم ہو گیا کون بندہ ہے لیکن وہ اتنا اثر و رسوخ والا ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، یا بالفرض اس پر ہاتھ ڈال دیا گیا لیکن آگے چل کے اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس نے پیسے کھلائے اور وہ بری ہو گیا، چھوٹ کر باہر آ گیا۔ تو مختلف صورتیں ہیں دنیا کے اندر کہ انسان جرم کر کے بھی بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت آخرت کی رکھی ہے۔ یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں کبھی انصاف ملتا ہے، کبھی انصاف نہیں ملتا، کبھی انصاف ہوتا ہے، کبھی ظلم ہوتا ہے، لیکن ایک عدالت آخرت کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جہاں پر انصاف کا ملنا 100% ہے، انصاف کا ملنا 100% ہے۔ وہاں پر چھوٹنے کی صورت نہیں ہے، وہاں پر سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ سب سے بڑے جرم کا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کائنات میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا کائنات کا جرم یہ ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس جرم کا فیصلہ تو سب سے پہلے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک موحد کو جو توحید والا ہے اور ایک مشرک کو الگ کر دے گا، اور مشرک کے لیے پھر کوئی نجات کی صورت نہیں ہوگی، یعنی ان کے اعمال کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ان کا یہ ایک عمل، ایک عقیدہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی ناکامی 100% یقینی ہے، کامیابی کی کوئی صورت، کوئی چانس نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا۔ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، یعنی شرک، کفر، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، اس میں معافی کا چانس ہے، لیکن شرک، کفر میں معافی کا چانس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ پہلی جو عدالت لگے گی نا، اس میں مومن اور مشرک یا کافر ان کو الگ الگ کر دیں گے، تو مومن کا حساب کتاب ہوگا اور مشرک کافر کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔